अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग में सभी दोस्तों को खुशामदीद करता हूँ। व्लॉग हमारा आज है गरबी हलके को लेके कि गरबी हलके के अंदर इस वक्त बहुत ज़बरदस्त किस्म की जोड़ तोड़ जारी है। कल पाकिस्तान के मुमताज़ सहाफ़ी, कालम नगार और तजिया नगार और एंकर पर्सन जियो न्यूज़ जनाब हामिद मीर साहब ने दिरकोट का और फिर उसके बाद डाक रोड शक्करपड़ियाँ का दौरा किया, विज़िट किया और वहाँ पे अपनी मदद आपके तहत बनाई गई एक सड़क का बाकायदा तौर पे इफ्तिताह भी किया। अगरचे ये जो सड़क है ये अवामी तावन से बनी है, लेकिन इसके पीछे जो लोग ज़्यादा जो कार फरमा हैं इसके, वो जमात इस्लामी के लोग थे कि जिन्होंने इस के अंदर अपना भरपूर हिस्सा डाला और इस सड़क को मुकम्मल करने में अपनी कोशिश की और इसमें कामयाब हुए और एक बड़ी ख़तीर रकम उन्होंने इस मनसूबे के ऊपर खर्च की। इसके अलावा रियाद वहाँ पे अगर हम हल्के के अंदर देखें तो साजिद अब्बासी साहब जो हैं वो इस वक्त बहुत मुतहर्रिक नज़र आते हैं और वो अपनी टीम को फ़ाल कर रहे हैं और वो पोलिंग बाई स्टेशन बाकायदा तौर पे वर्क कर रहे हैं और लोगों को छोटी मोटी स्कीमें भी दे रहे हैं। वो खा चूड़ चलंदराट हो या फिर आप कह सकते हैं कि मल्लोट हो या फिर मल्लोट की यूनियन कौंसिल पूरी मल्लोट को अगर कहें या बाकी जगहों के ऊपर कुछ तो उनका अपना दायरा एरिया है, वहाँ पे तो वो लाजमी देते होंगे, लोगों की खिदमत करते होंगे जिस तरह यहाँ पे आके कर रहे हैं। इसी तरह यूनियन कौंसिल रंगला है और उसके साथ साथ फिर अगर आप यहाँ पे बात करें कि जिस तरह यूनियन कौंसिल मलोड के अंदर अगर उन्होंने बहुत सारी जगहों के ऊपर जिस तरह के चनाट के अंदर, मंदरी डाके के अंदर, फिर रोड के अंदर, इस तरह बेशुमार जगहों पे उन्होंने स्कीमें दी हैं, तो क्या ये सरदार अतीक अहमद खान को कोई डंट डाल देंगे? इस हवाले से आज हम विलाग करते हैं और बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि गरबी हलके के अंदर इस वक्त जो बड़ी जमातें हैं वो सबसे पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है, जो कि कई एक अरसे से वही जीतती आ रही है। दूसरे नंबर के ऊपर अगर हम बात करें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, जिसके पास एक वोट बैंक मौजूद है और जिसके पास इस वक्त दो जो ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो वोट लेने की सलाहियत रखते हैं, जनाब राजा इफ्तिहार अयूब साहब और उसके साथ साथ राजा फैसल आज़ाद साहब। अब ये दोनों जो हैं ये मुतहर्रिक भी हैं और ये भी कोशिश कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, जो कि एक अरसे में जब राजा आसफ अली साहब जो हैं वो इस जमात के अंदर हुआ करते थे तो वो काफ़ी मुतहर्रिक थी, वोट बैंक भी उनका अच्छा था। लेकिन यह है कि उनके जाने से इसको काफ़ी डंट पड़ा है, खला पड़ा है और वो अभी तक फुलफिल नहीं हो सका है। और उसके जो जितने भी लोग थे वो सारे के सारे आप कह सकते हैं या तो तहरीक इंसाफ के अंदर चले गए या फिर अभी कुछ लोग जो है वो साजिद अब्बासी के साथ चले गए हैं, कुछ लोग अभी तक हवा के अंदर हैं। चूँकि तहरीक इंसाफ आपको सबको पता है कि उसकी क्या सूरत हाल है। अच्छा, अब तीसरे नंबर के ऊपर अगर हम बात करें तो जमात इस्लामी का यहाँ पे बहुत बड़ा वोट बैंक था, लेकिन जमात इस्लामी के पास जो वोट बैंक था वो मेजर लतीफ़ खलील की वजह से वोट बैंक, और वो भी जो सारा का सारा वोट बैंक है वो तहरीक इंसाफ के अंदर चला गया था। तो अब इस ज़मन में अब इस दफ़ा ये देखना पड़ेगा कि अगर जमात इस्लामी अपना कैंडिडेट अगर खड़ा करते हैं, जो कि ज़्यादा मुतवक्को ये है कि राजपूत बेल्ट से होगा, तो इस सूरत में क्या अब्बासी उनको वोट देते हैं, या अगर जो जमातियों का वोट है, जो पक्के नज़रियाती लोग हैं वो तो वोट देते ही हैं, लेकिन क्या वो इस बड़ी तादाद में वोट देंगे जिस तरह वो मेजर लतीफ़ खलील को देते हैं? ये एक बड़ा सवालिया निशान है, चूँकि इससे पहले उन लोगों ने इस तरह करके वोट नहीं दिया है जिस तरह मेजर लतीफ़ खलील को देते रहे हैं। तो इस हवाले से हम वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं कि इस वक्त हल्के की पोजीशन बज़ाहिर लग क्या रही है और जो साजिद अब्बासी हैं क्या वो वाकई में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के वोटर को तोड़ रहे हैं या उनके जो सपोर्टर हैं उनको तोड़ रहे हैं, ये इसके ऊपर बात करते हैं। अगर सबसे पहले देखा जाए, साजिद अब्बासी साहब ने जो यूनियन काउंसिल मलोट के अंदर जो अभी तक सबसे बड़ी कामयाबी हासिल की है, और लोग कहते हैं जी कि उन्होंने एक बहुत बड़ा जो सेटबैक दिया है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि उन्होंने जो चेयरमैन हैं जो यूनियन काउंसिल मलोट, जो कि इस वक्त भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नून की टिकट के ऊपर वो लड़े थे और इलेक्शन जीते थे, और वो इस वक्त दस्ते बाजू के अंदर शामिल हैं और यूनियन काउंसिल मलोट के सदर भी हैं वो। तो इस हवाले से अगर ये कहा जाए कि जो उस दिरकोट के मेरे ख्याल में सदर हैं, अगर ये कहा जाए कि वो जो है वो डंट डालेंगे और अगर वो सरदार अतीक खान के वोटर के ऊपर डंट डालेंगे, तो मुझे नहीं लगता है वो, हाँ ये ज़रूर कर सकते हैं वो कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो वोटर हैं
ان کے اوپر ڈنڈ ڈالیں گے. اور خاص طور پہ ہمارے اس علاقے کے اندر جن لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے توڑا ہے، یہ سارے کے سارے وہی لوگ ہیں جو کہ پہلے مسلم لیگ نون کو ووٹ دیتے آئے ہیں، یا پیپل مسلم لیگ کو انہوں نے ووٹ دیے ہیں، یا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری یونین کونسل ملوڈ کے اندر ابھی تک جو یہ لوگ توڑنے میں کامیاب ہوئے ہیں، یہ براہ راست جو ہے راجہ فیصل آزاد کی ٹیم کے لوگوں کو وہ توڑ رہے ہیں، چونکہ ان کی ٹیم کا ایک اہم ممبر جو ہے وہ اس جماعت کے اندر شامل ہوا ہے. اور وہ ظاہر بات ہے سب سے پہلے اس کی پرائرٹی یہی ہوتی ہے کہ جو اس کے ساتھ چلنے والے لوگ تھے یا اس کی ٹیم کے اندر جو لوگ شامل تھے وہ انہی کو توڑ رہا ہے. دوسرے نمبر کے اوپر اگر ہم بات کریں کہ جو راجپوت بیلٹ کا ووٹ ہے اور دوسری طرف عباسی بیلٹ کا ووٹ ہے، اس دفعہ اگر راجپوت بیلٹ کے اندر اگر آپ دیکھا جائے تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ایک تو راجہ فیصل آزاد یا راجہ افتخار ایوب، ان دونوں میں سے کوئی ایک الیکشن ظاہر بات ہے مسلم لیگ نون کا لازمی لڑے گا. دوسرے نمبر کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو پاکستان پیپل پارٹی کا جو کہ بظاہر لگ رہا ہے کہ وہ بھی راجپوت بیلٹ سے کوئی نہ کوئی آئے گا. فہیم فاروق صاحب آئے، وہ اگر واپس اس میں جاتے ہیں، یا پھر قیم صاحب کے جو بیٹے ہیں وہ انہوں نے پچھلی دفعہ بھی الیکشن لڑا تھا، وہ اگر لڑتے ہیں میں بھی شاید وہ لڑ لیں. لیکن کوئی نہ کوئی مبشر اعجاز صاحب بھی ہیں، وہ بھی اگر مطلب یہ کہ اس پوزیشن میں ہوئے الیکشن لڑنے کی پوزیشن میں، تو میں بھی شاید وہ بھی لڑ سکیں. لیکن مجھے بظاہر لگ نہیں رہا ہے کہ کوئی اس طرح سے جو ہے نا وہ خاطر خواہ جو ہے وہ ڈنڈ ڈالنے کے پوزیشن میں ہے. لیکن یہ ہے کہ پھر بھی ان کے پاس ایک ووٹ بینک ہے، لوگ ان کے ساتھ ہیں. اب بات کر لیتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اس چیز کے اوپر کہ جو جماعت اسلامی کا ووٹ بینک ہے، جماعت اسلامی کے جو کینڈیڈیٹ ہیں اس دفعہ وہ بھی زیادہ یہ لگ رہا ہے کہ راجپوت بیلٹ میں سے ہوں گے. اور راجپوت بیلٹ میں وہ ظاہر بات ہے کہ اپنے ایریا کے جو ووٹ بینک ہے اس کا وہ ظاہر بات ہے وہ لیں گے، اور اس حساب سے یہ ہے کہ یہ برحال ایک دوسرے کو ہی یہاں پہ کاٹیں گے. تو ساجد عباسی صاحب نے ابھی یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ کس جماعت کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑیں گے، چونکہ بظاہر یہ لگ نہیں رہا ہے کہ وہ کسی جماعت کی طرف سے الیکشن لڑیں گے. اگر وہ کسی جماعت کے ساتھ نہیں جاتے ہیں، سے ایگزامپل اگر مثال کے طور پہ وہ یہاں پہ صرف تحریک انصاف کے اندر یہ ایک سپیس بچتی ہے کہ وہ وہاں پہ چلے جائیں، چونکہ مسلم لیگ نون کے اندر تو سپیس ہے نہیں کہ وہاں پہ یہ جا سکیں یا وہاں سے جا کے الیکشن کنٹسٹ کر سکیں، تو صرف تحریک انصاف کی ایک سپیس بچتی ہے. کیا تحریک انصاف کے اندر وہ آ کے ووٹ لے سکیں گے؟ مجھے بھی نہیں لگتا کہ وہ کوئی خاطر خواہ کامیابی لے سکیں گے، چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ جو عباسی لوگ ہیں ان کا یہ ایشو ہے اس حلقے کے اندر کہ وہ اپنے جو عباسی ہیں ان کو تو وہ ووٹ دیتے ہیں، خواہ وہ میجر لطیف علی کو اس کو وہ دے دیتے ہیں، خواہ وہ عتیق خان اس کو وہ دے دیتے ہیں. ساجد عباسی صاحب چونکہ نیو ہیں تو میں بھی شاید ان کو بھی تھوڑا بہت وہ حصہ دے دیں، اور کچھ حصہ لازمی دیں گے ان کو. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ عباسیوں کے ووٹ جو ہیں وہ راجپوت بیلٹ میں سے کسی کو بھی مل جائیں، خواہ نون لیگ کا ہو، خواہ جماعت اسلامی کا ہو، خواہ کسی پیپل پارٹی کا ہو، تو یہ کہنا غلط ہے. اور یہ چیز جو ہے وہ عتیق خان کو وہاں سے آ کے لیڈ کرتی ہے. اور عتیق خان کیا کام کرتا ہے کہ عتیق خان کا جو ووٹ بینک ہے جو راجپوت بیلٹ کے اندر ہے وہ وہاں پہ کنٹسٹ کر رہا ہوتا ہے. یعنی اگر فیصل آزاد نے الیکشن لڑا تھا تو ہر جو پولنگ سٹیشن ہے وہاں پہ عتیق خان کا مقابلہ چل رہا تھا. اسی طرح اگر افتخار ایوب لڑ رہا ہے تو وہاں پہ عتیق خان کا دو بدو مقابلہ چل رہا ہوتا تھا. اور پھر جب یہی چیز جاتی ہے عباسی بیلٹ کے اندر تو وہاں پہ بہت سارے ایسے پولنگ سٹیشن ہیں، بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ عتیق خان ون سائیڈڈ لیڈ کرتا ہے. تو جب ون سائیڈڈ لیڈ ہوتی ہے تو وہاں پہ جا کے عتیق خان جو ہے وہ ایک بہت بڑے مارجن کے ساتھ جو ہے وہ ہمیشہ جیت جاتا ہے، اور یہی اس کی کامیابی کی ایک وجہ ہے. تو میں اس طرح بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے لوگ خاص طور پہ جو ساجد عباسی صاحب کے دائیں بائیں ہیں، ارد گرد ہیں، یہ پہلے بھی میں نے ان لوگوں کو بہت دفعہ دیکھا ہے، چونکہ ہمارا بھی اس حلقے کے ساتھ ہمارا تعلق ہے. میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے کہ یہ چلنے کی حد تک ضرور ہوتے ہیں اور کھانے پینے کی حد تک ضرور ہوتے ہیں، لیکن ووٹ دینے کی حد تک جو ہے نا وہ پھر یہ کہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، یا اس وقت بھی یہ بارگین لازمی کرتے ہیں، اور جو اچھی بارگیننگ کر لیتا ہے یہ اس کو ووٹ بھی دے دیتے ہیں. تو اس حوالے سے یہ بہت قبل از وقت ہے کہ کوئی اور دوسرا آپشن یا تھرڈ آپشن جو ہے وہ سردار عتیق احمد خان کے حلقے میں کوئی بندہ جو ہے وہ سیٹ لے سکے گا. مجھے بظاہر نہیں لگ رہا ہے،
چونکہ میں جتنے الیکشن میں وہاں پہ میں رہا ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ یہ جو ایک عباسی بیلٹ کا اور راجپوت بیلٹ کا آپس میں ایک تقابلی جائزہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ سردار عتیق احمد خان کو جب تک راجپوت بیلٹ سے بالکل مائنس نہیں کیا جا سکتا اس وقت تک یہ مقابلہ آپ ون کر نہیں کر سکتے ہیں، چونکہ راجپوت بیلٹ کو عباسی بیلٹ کے اندر سے مائنس ہی تقریباً ملتا ہے۔ اگر آپ پہ کہیں تو 10% ووٹ ملتا ہے، 10% سے اوپر آج تک کسی نے ووٹ بینک کمل کا وہاں سے نہیں لیا، جبکہ عتیق خان صاحب ہمیشہ یہاں سے جو ہے وہ اب یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 30 سے 40% جو ہے وہ مارجن جو ہے وہ لازمی لے کے نکلتے ہیں، وہ مطلب یہ کہ اتنے ووٹ لازمی لے کے نکلتے ہیں۔ تو یہ 30-40% آپ جا کے وہاں پہ کور اپ نہیں کر پاتے ہیں، تو جب آپ کور اپ نہیں کر پاتے تو آپ سیٹ لوز کر جاتے ہیں۔ تو اس لیے بہت سارے جو دوست ہیں وہ بہت ہلا گلا کرتے ہیں، بہت شور شرابہ کرتے ہیں، اور ہم نے بھی بڑا ہلا گلا کیا، بہت شور شرابہ کیا، بہت ساری یہ فیکٹ فائنڈنگ کے بنیاد کے اوپر یہ چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی دوست اس کو ڈینائی کرنا چاہ رہا ہے یا اس کا اپنا موقف ہے وہ یہاں پہ رکھ سکتا ہے، لیکن لاجک کے ساتھ رکھے تاکہ پتہ چلے کہ کس کی پوزیشن اس وقت مضبوط ہے۔ آج کے ولاگ سے اتنا ہی، پھر کسی ولاگ میں آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ وسلام۔ راجہ ندیم ولاگ، یونائٹڈ کنگڈم۔